کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے؟ ناظرین، سوشل میڈیا پر اس وقت ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ پاکستان نے تائید کی ہے 20 نکاتی اس امن معاہدے کی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ پیغام جو پھیلایا جا رہا ہے یہ ان شرپسند عناصر کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہے جو کہ آپ کو اپنے پروپیگنڈے میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے نہ تو کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا، نہ ہی تسلیم کرے گا، اور نہ ہی ایسی کوئی پلاننگ ہے، اور نہ ہی کوئی امن معاہدے کے اندر ایسی شق موجود ہے۔ پھر کچھ مخصوص جماعتوں کی جانب سے پاکستان پر یہ الزام آخر کیوں لگایا جا رہا ہے؟ ناظرین، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ یہ ایک جھوٹ ہے، ایک من گھڑت کہانی ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر کچھ شرپسند عناصر کی جانب سے اور کچھ مخصوص سیاسی جماعتوں کے کارکنان کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے، یا پھر پاکستان اسرائیل کو بہت جلد تسلیم کر لے گا۔ ناظرین، قائد کے فرمان کے مطابق ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور یہ صرف ایک جھوٹ ہے جس کے متعلق آپ کو بتانا انتہائی ضروری۔ ناظرین، 1967 کی سرحدوں کے مطابق پاکستان فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، اور یہی پاکستان کا موقف تھا جس کی تائید پاکستان نے ہمیشہ سے کی ہے، اور جس میں قدس شریف کو، قبلہ اول کو، بیت المقدس کو جو ہے وہاں کا دارالحکومت بنایا جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ موقف ہے جو کہ پاکستان کا ہے، یہ وہ سٹانس ہے جو کہ پاکستان نے ہمیشہ سے پریزنٹ کیا ہے۔ ناظرین، 20 نکاتی امن معاہدے کی جو بات کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جب پیش کیا تو پاکستان نے اس کو فوراً سے ایکسیپٹ کر لیا۔ صرف پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ پوری عالم اسلام نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اس کے اندر صرف ایک ممالک شامل نہیں تھا، صرف پاکستان اس کے اندر شامل نہیں تھا ناظرین، بلکہ اس کے اندر سعودی عرب، مصر، ترکی، قطر، متحدہ عرب امارات، ایران، ملیشیا، انڈونیشیا اور دیگر مسلم ممالک کی کاوشیں شامل ہیں، اور انہوں نے بھی اس موقف کی تائید کی، کیونکہ ناظرین وہ چاہتے تھے کہ فلسطین کے اندر جو نسل کشی جاری ہے اس کو روکا جائے، فلسطین کے اندر جو معصوم فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے، جس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم کی داستان رقم کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے۔ اس کے خلاف تمام تر مسلم ممالک ایک ہوئے اور انہوں نے پھر اس امن معاہدے کی تائید کی۔ ناظرین، صرف انہوں نے تائید نہیں کی بلکہ سٹیک ہولڈرز بھی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ جو فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس ہیں وہ بھی اس کی تائید کر رہی ہے، اور فلسطینی قیادت بھی ناظرین اس کی حمایت کر رہی ہے۔ اگر کوئی تائید نہیں کر رہا، اگر کوئی جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، اگر کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ اپنے دور اقتدار میں، اپنے حکومت میں، ناظرین جب 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے تھے، اب 60,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، ان کے لیے آواز بلند نہیں کی، ان کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے، ان کے لیے ناظرین کوئی ایسا عملی اقدام نہیں کیا جس سے کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا جا سکے۔ اب جب ہماری قیادت میں، ہماری ملٹری لیڈرشپ کی وجہ سے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے، جس کا خود ڈونلڈ ٹرمپ اعتراف کر رہے ہیں کہ فرنٹ لائن پر پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ آئی، اور پاکستانی ملٹری لیڈرشپ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، یہ جو امن معاہدہ پاسبل ہو سکا۔ ناظرین، 3 مہینوں میں 3 مرتبہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ کا دورہ کرتے ہیں اور غزہ کے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ ناظرین، اب غزہ کے اندر ڈیلی بیسس پر، فلسطین کے اندر ڈیلی بیسس پر سینکڑوں کی تعداد میں جو فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، اب اس کو روکنے کے لیے جو امن معاہدے کی تائید کی ہے، اور پاکستان کی تائید کی وجہ سے پوری امت مسلمہ ایک پیج پر آ چکی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی وجہ سے پوری امت مسلمہ نے غزہ کے اندر فلسطینیوں کے لیے اظہار یکجہتی کیا ہے اور آواز بلند کر کے اس مظالم کو روکنے کے لیے ایک پیج پر آ چکے ہیں ناظرین، تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور یہ تمام تر کریڈٹ ہماری ملٹری لیڈرشپ کو جاتا ہے جس نے شاندار ملٹری ڈپلومیسی کی وجہ سے، اپنی قیادت کی وجہ سے اس کو عملی جامہ پہنایا اور اس کو جو ہے وہ پاسبل کیا کہ غزہ کے اندر بالآخر امن ہو، امن کا قیام ہو، اور ہم فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر دیکھیں 1967 کی سرحدوں کے مطابق، جس کے اندر قدس شریف جو ہے وہ دارالحکومت ہوگا۔ تو ناظرین، یہ وہ سٹانس ہے، یہ وہ موقف ہے جس کی ہم نے تائید کی تھی، جس کی ہم تائید کر رہے ہیں اور جس کی ہم تائید کرتے رہیں گے۔ اگر
کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی ناظرین تو پاکستان بھی ایک ساتھ کھڑا ہے ان تمام تر اسلامی ممالک کے ساتھ جنہوں نے اس امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جنہوں نے اس امن معاہدے کی تائید کی ہے۔ اگر کوئی خلاف اس کے اقدام اٹھایا گیا، امن معاہدے کو جو ہے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی تو ناظرین پھر کوئی مشکل بات نہیں ہے، پھر کوئی مشکل وقت نہیں ہے، پھر کوئی مشکل ہمارے لیے پاسبلٹی نہیں ہوگی کہ ہم اقدام نہ کر سکے۔ پوری امت مسلمہ اس وقت ایک ہو چکی ہے اور ناظرین اگر کوئی امن معاہدے کو خراب کرنے کی، سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر اس کا آؤٹ کم جو ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ تو ناظرین یہ جو ابھی کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا، تو 60,000 سے زائد فلسطینی جب شہید ہو گئے، ناظرین 1.25 لاکھ سے زائد فلسطینی جب زخمی ہو گئے، وہاں پر بھوک کی وجہ سے معصوم فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، تو ناظرین ان کے لیے کیا کوئی اقدامات کیے گئے؟ کیا آواز بلند کی گئی؟ کہاں پر جا کر آواز بلند کی گئی؟ ناظرین صرف یہی نہیں بلکہ اگر اس کو روکنا تھا آپ نے تو اس کا کوئی اپوزٹ پلان، کوئی اس کا متبادل پلان، کوئی اس کا متبادل راستہ کیا پیش کیا گیا؟ کوئی سجیشن دی گئی ہو آپ کی جانب سے؟ یہ میں ان لوگوں سے سوال کر رہا ہوں جو کہ یہ اس وقت بات پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے، پاکستان یہ کرنے والا ہے، پاکستان وہ کرنے والا ہے۔ تو میرے ان چند سوالات کا وہ صرف اور صرف جواب دے دیں کہ آپ کے پاس یہ ڈیلی بیسس پر جو کہ سینکڑوں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، اس اقدام کو روکنے کے لیے، اس ظلم کو روکنے کے لیے کیا کوئی متبادل راستہ آپ کے پاس ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بتائیے گا۔ ناظرین تو یہ پاکستان کی حمایت کے بعد پوری امت مسلمہ ایک پیج پر آ چکی ہے اور بالآخر فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھرے گی اور غزہ کے اندر انشاءاللہ امن کا قیام بہت جلد ہوگا۔